السلام علیکم۔ آج ہم پرنسپل آف اٹامک فلوریسنس اسپیکٹروسکوپی کو ڈسکس کریں گے۔ اس کا انٹروڈکشن دیکھ لیتے ہیں۔ اٹامک فلوریسنس اسپیکٹروسکوپی کا میتھڈ جو تھا وہ وائن فورنر اور ویکرز نے 1964 میں جو ہے وہ انوینٹ کیا تھا۔ یہ ایک سیمپل جو ہے اس کی کنسنٹریشن کو ڈٹرمن کرنے کا جو طریقہ ہے۔ اس کا بیسک آئیڈیا جو ہے وہ سیمپل کو جو ہے ویپر فیز کے اندر ایکسائٹ کیا جاتا ہے الٹرا وائلٹ ریڈیشنز کی مدد سے۔ اس کے بعد جو ہے وہ جب وہ ڈی ایکسائٹ ہوتے ہیں، سیمپل ڈی ایکسائٹ ہوتا ہے تو امیٹنگ ریڈیشن جو ہے اس کی مدد سے جو ہے وہ سیمپل کی کوالٹی اور کوانٹٹی جو ہے اس کو اینالائز کیا جاتا ہے۔ اٹامک فلوریسنس اسپیکٹروسکوپی جو ہے وہ ایک الٹرا وائلٹ سورس سیمپل مونوکروماٹر ڈیٹیکٹر ریڈر ڈیوائس کے اوپر جنرل ڈائیگرام آپ کو شو کروا رہا ہوں۔ اس کے اندر ایک لائٹ سورس ہے، مونوکروماٹر ہے، اس کے بعد سیمپل ہے، سیمپل کے بعد پھر مونوکروماٹر ہے اور ڈیٹیکٹر ہے۔ پرنسپل ہے وہ بیسک پرنسپل اس کا یہی ہے، when the sample atom absorb photon from the radiation source it will enter an excited state. As the atom falls back into the ground state from its excited state it will emit a photon which is specific and can then be measured to determine the concentration. یعنی جب ایک سیمپل کے اوپر جو ہے وہ ریڈیشن سورس کی مدد سے ریڈیشن جو ہے ان کو پاس کروایا جاتا ہے سیمپل میں سے، تو سیمپل ایٹم جو ہیں وہ ایکسائٹ ہو جاتے ہیں۔ پھر جب وہ دوبارہ ڈی ایکسائٹ ہوتے ہیں گراؤنڈ اسٹیٹ کے اوپر تو وہ فوٹون جو ہے وہ امٹ کرتے ہیں، اور یہ فوٹون جو ہے اسپیسیفک ہوتا ہے اور اس کی مدد سے جو ہے وہ ہم کنسنٹریشن جو ہے اس کو میئر کر سکتے ہیں۔ اب جو ہے پروسیجر دیکھ لیتے ہیں اٹامک فلوریسنس اسپیکٹروسکوپی کا۔ اس کے پروسیجر میں ہے سب سے پہلے سیمپل پریپریشن ہے۔ اٹامک فلوریسنس اسپیکٹروسکوپی میں سب سے پہلے جو ہے سیمپل کو پریپیئر کیا جاتا ہے، سیمپل کو ڈائجسٹ کروایا جاتا ہے تاکہ جو ہے وہ اس کے جو کمپوننٹس ہیں، میٹل ایٹمز جو ہیں وہ ویپورائز ہونے کے لیے جو ہے وہ بالکل پریپیئر ہو جائیں، ویپورائز ہو جائیں تاکہ ان کی ایکسائٹیشن جو ہے وہ ایزی ہو جائے۔ سیمپل کو جو ہے وہ ایسڈ کے ذریعے یوزلی ڈائجسٹ کروایا جاتا ہے۔ اس کے بعد سیمپلر کو ایک ببلر کے اندر ڈالا جاتا ہے، اس کے اندر ایک انرٹ گیس کو جو ہے وہ انٹروڈیوس کروایا جاتا ہے۔ ببلر کے اندر سیمپل جو ہے وہ اس کے ایٹم جو ہے گیسیس اسٹیٹ میں آ جاتے ہیں۔ ان ایٹمز کو انرٹ گیس کے اندر جب انرٹ گیس کو اس کے اندر سے پاس کروایا جاتا ہے، یوزلی آرگون کو یوز کیا جاتا ہے اس پروسیس کے لیے، تو جو میٹل ایٹم جو ہیں وہ گیس کے اندر مکس ہو جاتے ہیں اور وہ گیس جو ہے وہ ان کو کیری کر جاتی ہے فلوریسنس سیلز کے تک، فلوریسنس سیل کے اندر لے جاتی ہے وہ گیس جو ہے اس کی، اور اس مقصد کے لیے جو ہے انرٹ گیس کو یوز کیا جاتا ہے تاکہ جو سگنل ہے ڈیٹیکشن کے وقت اس کے اندر جو ہے وہ کوئی کنٹیمینیشن نہ آ جائے، اور جو ہے وہ اگر گیس جو ہے وہ گیس کے ایٹمز بھی ایکسائٹ ہو جائیں گے، کیریئر گیس کے ایٹم، تو وہ سگنل جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے گا، اس لیے انرٹ گیس کو یوز کیا جاتا ہے۔ اور جو ہے وہ جب سیمپل جو ہے وہ سیل کے اندر پہنچ جاتا ہے تو اس کے سامنے سے بالکل الٹرا وائلٹ سورس سے لائٹ جو ہے اس کو پاس کروایا جاتا ہے سیمپل میں سے، تاکہ جو ہے وہ اس کے ایٹمز جو ہیں وہ ایکسائٹ ہو کر فلوریسنس جو ہے وہ پروڈیوس ہو، اور جب فلوریسنس پروڈیوس ہوتی ہے تو اس کو ڈیٹیکٹر کی مدد سے ڈیٹیکٹ کیا جاتا ہے، اور فوٹو ملٹی پلائی ٹیوب کی مدد سے اس کا جو سگنل ہے وہ انہانس کیا جاتا ہے۔ فوٹو ملٹی پلائی ٹیوب جو ہے وہ بہت ہی زیادہ لائٹ سینسٹیو ہے، اور فوٹو ڈائیوڈ کی مدد سے جو ہے وہ لائٹ کو جو ہے وہ کرنٹ سگنل کے اندر کنورٹ کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد کرنٹ سگنل جو ہے وہ اس کو ریڈ آؤٹ ڈیوائس کے اوپر جو ہے وہ انٹرپریٹ کیا جاتا ہے۔ اور اس پروسیجر میں جو ہے وہ مونوکروماٹر دو مختلف موقعوں پر یوز کیا جاتا ہے، لائٹ سورس اور سیمپل کے درمیان، یا سیمپل اور ڈیٹیکٹر کے درمیان۔ جب لائٹ سورس اور سیمپل کے درمیان اگر یوز کیا جائے تو اس کو ایکسائٹیشن سیٹ اپ کہتے ہیں، اگر سیمپل اور ڈیٹیکٹر کے درمیان کیا جائے تو اس کو ایمیشنس جو ہے وہ سیٹ اپ کہتے ہیں۔ ایکسائٹیشن اسپیکٹرم میں جو ہے وہ لائٹ سورس جو ہے اس کو کانسٹنٹ رکھا جاتا ہے، مونوکروماٹر کی جو مدد سے ایک
اسپیسیفک ویو لینتھ جو ہے وہ اس کو سیمپل کے اندر سے گزارا جاتا ہے اور ملٹیپل ویو لینتھ جو ہیں وہ لائٹ کی ایمٹ ہوتی ہیں. اور ایمیشن اسپیکٹرم کے اندر جو ہے وہ اسپیسیفک ویو لینتھ ہے وہ ایمٹ ہوتی ہے کیونکہ مونوکروماٹر جو ہے وہ سیمپل اور ڈیٹیکٹر کے درمیان ہے، اس لیے اسپیسیفک ویو لینتھ جو ہے وہی ایمٹ ہو کر ڈیٹیکٹر تک پہنچتی ہے اور اس کو جو ہے وہ انالائز کیا جاتا ہے. سیمپل جو ہے وہ ملٹیپل ویو لینتھ کو سامنے ہوتا ہے اور لائٹ جو ہے ملٹیپل ویو لینتھ کی جو ہے وہ سیمپل کے اوپر پڑتی ہے. اس کے بعد اگر ہم انسٹرومنٹیشن کی بات کر لیں تو اس کے اندر ایک ریڈیشن سورس ہے، ایک مونوکروماٹر ہے، ایک ڈیٹیکٹر ہوتا ہے، فوٹو ملٹی پلائر ٹیوبز ہوتی ہیں اور ریڈ آؤٹ ڈیوائسز ہوتی ہیں. یہ ایک جنرل ڈائیگرام ہے جس کے اندر زینون کا لیمپ ہے، اس کے بعد مونوکروماٹر ہے، سیمپل ہے، مونوکروماٹر ہے، ڈیٹیکٹر ہے اور ریڈ آؤٹ ڈیوائس ہے. لائٹ سورسز جو ہیں وہ مختلف قسم کی ویو لینتھ جو ہیں وہ ایمٹ کرتے ہیں اور جو ہے ان کو سچویشن کے مطابق استعمال کیا جاتا ہے. الٹرا وائلٹ اور ویزیبل رینج کے اندر مختلف جو ہیں وہ ویو لینتھ جو ہیں یوز کی جاتی ہیں. مختلف قسم کے لائٹ سورسز یوز ہوتے ہیں جن میں ہیلو کیتھوڈ لیمپ ہے، اس کے بعد الیکٹروڈ لیس ڈسچارج لیمپ ہے، لیزرز ہوتی ہیں اور ان کی ڈفرینٹ ایگزامپلز ہیں، زینون لیمپس ہیں، ہائی پریشر مرکری لیمپس ہیں، زینون مرکری آرک لیمپس ہیں، لو پریشر زینون اور زینون آرک لیمپس، پلس زینون لیمپس، کوارٹ ٹنگسٹن ہیلوجن لیمپس، ایل ای ڈی لائٹس وغیرہ ہیں. یہ سب جو ہیں ان کو یوز کیا جاتا ہے لائٹ سورس کے طور پر. اس کے بعد مونوکروماٹرز جو ہیں وہ پریزمز اور ڈفریکشن گریٹنگ جو ہیں دو ٹائپس ہیں ان کی جو یوز کی جاتی ہیں مونوکروماٹرز کے اندر، تاکہ جو ہے وہ نیڈڈ کروماٹک لائٹ جو ہے وہ اس کو لیا جا سکے، یعنی جو ہمیں ویو لینتھ جس کی ضرورت ہے، جو سی لائٹ ہمیں چاہیے، جس ویو لینتھ پہ ہم جو ہے وہ کروانا چاہتے ہیں ایکسائٹمنٹ، یا جو ان سی ویو لینتھ ہم جو اسپیسیفک جو ہے وہ ڈیٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں وہ ڈیٹیکٹ کی جا سکے. اور یہ جو ہے مونوکروماٹر ان کی ڈسپرشن ایفیشنسی اور اسٹے لائٹ لیول اور ریزولیوشن کافی ڈفرینٹ ہوتی ہے، ان کو جو ہے سچویشن کے مطابق یوز کیا جاتا ہے. جو ہیں وہ انڈیم گیلیم جو ارے ڈیٹیکٹرز جو ہیں یہ اسٹینڈرڈ ارے ڈیٹیکٹرز ہیں جو یوز کیے جاتے ہیں مختلف اسپیکٹرو فلورومیٹرز میں، اور یہ ریپڈ اور روبسٹ اسپیکٹرل کریکٹرائزیشن انفرا ریڈ کے نزدیک جو ہے وہ اس کو ڈیٹیکٹ کر لیتے ہیں. ان کی ایفیشنسی کافی اچھی ہوتی ہے. اس کے بعد فوٹو ملٹی پلائر ٹیوب ہے. فوٹو ملٹی پلائر ٹیوب جو ہے وہ الیکٹران ملٹی پلائر ٹیوب ہے جو الیکٹرانز کو جو ہے ملٹی پلائی کر کے لو لائٹ کی انٹینسٹیز کو ہائی الیکٹرک سگنلز کے اندر جو ہے وہ شو کرواتی ہے. ڈیوائسز جو اینڈ پہ ہیں جو ان کی مدد سے ہم جو ہے وہ ڈفرینٹ ریڈورس ایل ای ڈیز ایل سی ڈیز مانیٹر وغیرہ ان کی مدد سے ہم کر سکتے ہیں. اپلیکیشنز کی اگر ہم بات کریں تو اٹامک فلوریسنس اسپیکٹروسکوپی کی جو ٹیکنیکس ہیں وہ مختلف طرح کے انالیسز میجرمنٹس وغیرہ میں کمپاؤنڈس کی جو ہے وہ یوز ہوتے ہیں. واٹر ایئر اور کولڈ ویپر اٹامک فلوریسنس فلورو اسپیکٹرومیٹری وغیرہ، اور یہ جو مختلف ہیوی میٹلز ان کے ڈیٹیکشن کے لیے یوز کیے جاتے ہیں، مرکری وغیرہ کے لیے. اس کے علاوہ واٹر ریسرچ میں فلوریسنس اسپیکٹروسکوپی جو ہے وہ یوز کی جاتی ہے واٹر کوالٹی کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے. اس کے اندر پولیوٹنٹس کی جو ڈیٹیکشن ہے اس کے لیے جو ہے وہ اس کو یوز کیا جاتا ہے. اس کی ہم ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز کی بات کریں تو اس کے ٹو مین ایڈوانٹیجز ہیں کہ اس کی سینسٹیوٹی جو ہے وہ ہائی سینسٹیو ہے اور اسپیسیفک ہے، اور فاسٹ اور ریپڈ ڈائگنوسس ہے اس کا، یعنی کہ اسپیسیفک ہے، سینسٹیو ہے اور اس کا جو میکانزم ہے وہ کافی فاسٹ ہے، اور ڈائگنوسس ایبیلٹی جو ہے وہ بھی کافی فاسٹ ہے. اس کا مین ڈس ایڈوانٹیجز ایک ہی ہے کہ یہ
فلوریسنس جو ہے وہ سارے کمپاؤنڈ فلوریسنس شو نہیں کرواتے، اس وجہ سے سارے کمپاؤنڈز کے اوپر اپلیکیبل نہیں ہے۔ یہ آج کا ہمارا ٹاپک تھا۔